ہما ولدانی they two are boys وہ دو لڑکے ہیں. الدرس الخامس لیسن 5 یعنی سبق نمبر 5 pronouns used for dual اور عربی میں ہے ضمائر مستعملہ للتثنیہ یعنی وہ ضمیریں جو دو فرد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہما ولدانی they two are boys وہ دو لڑکے ہیں. ہما جمیلانی they two are handsome وہ دو خوبصورت ہیں. ہما ذاہبانی they two are going وہ دو جا رہے ہیں. ہما بنتانی they two are girls وہ دو لڑکیاں ہیں. ہما صدیقتانی they two female are friends وہ دو سہیلیاں ہیں. ہما ذاہبتانی they two female are going وہ دو جا رہی ہیں. انتما رجلانی you two are men آپ دو آدمی ہیں. انتما فرحانی you two male are happy آپ دو مذکر خوش ہیں. انتما امرأتانی you two are women آپ دو خواتین ہیں. انتما حاضرتانی you two female are present آپ دو مؤنث حاضر ہیں. ہما طفلتانی they two are baby girls وہ دو بچیاں ہیں. نحن خادمانی we two male are servants ہم دو نوکر ہیں. نحن خادمتانی we two female are servants ہم دو نوکرانیاں ہیں. ہما مزارعانی they two male are farmers وہ دو مذکر کسان ہیں. ہما زعیمتانی they two female are leaders وہ دو مؤنث لیڈر ہیں. انتما راکبانی you two male are riders آپ دو مذکر سوار ہیں. انتما کاتبتانی you two female are clerks آپ دو مؤنث کلرک ہیں. نحن زمیلانی we two male are classmates ہم دو مذکر ہم جماعت ہیں. نحن زمیلتانی we two female are classmates ہم دو مؤنث ہم جماعت ہیں. انتما واقفانی you two male are standing آپ دو کھڑے ہیں. انتما واقفتانی you two female are standing آپ دو کھڑی ہیں.
نحن راجعان. We two male are returning. ہم دو لوٹ رہے ہیں. نحن راجعتان. We two female are returning. ہم دو لوٹ رہی ہیں. یہاں دیکھیے مفردات یعنی ووکیبولیری یعنی الفاظ. اس انڈیکس میں عربی کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب مثنی یعنی ڈوئل ہیں، یعنی یہ سارے الفاظ دو تعداد کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے ایک ایک کر کے عربی الفاظ کو پڑھیں گے. آپ بھی میرے ساتھ عربی الفاظ کو دہرائیے. ہما، یہ ہوا کا تثنیہ ہے. انگریزی میں اس کا معنی ہے دے ٹو، میل اینڈ فیمیل، یعنی ہما میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے وہ دو. انتما، یہ انتا کا تثنیہ ہے. انگریزی میں اس کا معنی ہے یو ٹو، میل اینڈ فیمیل، یعنی انتما میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے تم یا آپ دو. نحن، یہ انا کا تثنیہ ہے. انگریزی میں اس کا معنی ہے وی ٹو، میل اینڈ فیمیل، یعنی نحن میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے ہم دو. واضح ہو کہ نحن تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نحن کا معنی وی ٹو بھی ہے اور وی بھی ہے، یعنی نحن کا اطلاق ہم دو اور ہم دونوں پر ہوتا ہے. تو نحن تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنتانی، یہ بنتن کا تثنیہ ہے. انگریزی میں اس کا معنی ہے ٹو گرلز اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے دو لڑکیاں. امرأتانی، یہ امرأتن کا تثنیہ ہے. ٹو وومن، یعنی دو خواتین. رجلانی، یہ رجلن کا تثنیہ ہے. ٹو مین، یعنی دو آدمی. صدیقتانی، یہ صدیقتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے. ٹو فیمیل فرینڈز، یعنی دو سہیلیاں. جمیلانی، یہ جمیلن کا تثنیہ ہے. ٹو میل ہینڈسم پرسنز، یعنی دو خوبصورت مذکر. فریحانی، یہ فریحن کا تثنیہ ہے. ٹو میل ہیپی پرسنز، یعنی دو خوش مذکر. طفلتانی، یہ طفلتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث تثنیہ ہے. انگریزی میں اس کا معنی ہے ٹو فیمیل بیبیز، یعنی دو بچیاں. حاضرتانی، یہ حاضرتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث تثنیہ کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے ٹو فیمیل پریزنٹ پرسنز، یعنی دو حاضر مؤنث. خادمانی، یہ خادمن کا تثنیہ ہے. ٹو میل سرونٹس، یعنی دو نوکر مذکر.
خادمتانی، یہ خادمتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے 2 فیمیل سرونٹس، یعنی 2 نوکرانیاں۔ مزارعانی، یہ مزارعن کا تثنیہ ہے 2 میل فارمرز، یعنی 2 کسان مذکر۔ راکبانی، یہ راکبن کا تثنیہ ہے 2 میل رائڈرز، یعنی 2 سوار مذکر۔ زعیمتانی، یہ زعیمتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے 2 فیمیل لیڈرز، یعنی 2 لیڈر مؤنث۔ کاتبتانی، یہ کاتبتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے 2 فیمیل کلرکس، 2 کلرک مؤنث۔ زمیلانی، یہ زمیلن کا تثنیہ ہے 2 میل کلاس میٹس، 2 ہم جماعت مذکر۔ زمیلتانی، یہ زمیلتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے 2 فیمیل کلاس میٹس، 2 ہم جماعت مؤنث۔ ذاہبانی، یہ ذاہبن کا تثنیہ ہے 2 میل گوئرز، 2 جانے والے۔ ذاہبتانی، یہ ذاہبتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث ہے 2 فیمیل گوئرز، 2 جانے والیاں۔ واقفانی، یہ واقفن کا تثنیہ ہے 2 میل اسٹینڈنگ پرسنس، 2 کھڑے رہنے والے۔ واقفتانی، یہ واقفتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے 2 فیمیل اسٹینڈنگ پرسنس، 2 کھڑی رہنے والیاں۔ راجعانی، یہ راجعن کا تثنیہ ہے 2 میل ریٹرننگ پرسنس، یعنی 2 لوٹنے والے۔ راجعتانی، یہ راجعتن کا تثنیہ ہے اور یہ مؤنث لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے 2 فیمیل ریٹرننگ پرسنس، یعنی 2 لوٹنے والیاں۔ یہاں دیکھیے تدریبات یعنی ایکسرسائزز یعنی مشقیں۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز نمبر 1، fill in the blanks by putting suitable personal pronouns dual، یعنی مناسب تثنیہ کی ضمیروں کے ذریعے خالی جگہوں کو بھریے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عربی میں ضمائر مثنیٰ یعنی وہ ضمیریں جو 2 تعداد یعنی گنتی کو بیان کرتی ہیں صرف 3 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نحنو، اس کا معنی ہے we two، یعنی ہم 2۔ انتما، اس کا معنی ہے you two، یعنی تم 2۔ اور ہما، اس کا معنی ہے they two، یعنی وہ 2۔ اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ضمیریں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اس سبق نمبر 5 میں آپ کو صرف لفظ تثنیہ پر دھیان دینا ہے اور مذکر و مؤنث کے چکر میں پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں ضمیریں مذکر اور مؤنث ہر طرح کے لفظ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تینوں ضمیروں کو ان میں سے کسی بھی لفظ کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے سامنے یہ 3 ضمائر مثنیٰ یعنی ڈوئل پروناؤنس ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ضمیر کو آپ یہاں کسی بھی لفظ کے آگے رکھ کر جملے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان خالی جگہوں کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پڑھانے کا طریقہ ہے
کہ ہم خود طلباء سے مشق کرواتے ہیں، اس لیے آپ کو خود سے ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں ہر خالی جگہ کے سامنے 3 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا۔ اس دوران آپ کو سوچ سمجھ کر ان میں سے کسی ایک اسم ضمیر کو اختیار کرنا ہے اور اسے من ہی من میں خالی جگہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس خالی جگہ کو میں بھروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو بھرا ہے وہ درست ہے یا غلط۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ولدانی، نحن ولدانی۔ یاد رہے کہ آپ یہاں نحنو کی جگہ انتما یا ہما بھی بھر سکتے ہیں، یعنی یہاں نحن ولدانی یا انتما ولدانی یا ہما ولدانی تینوں درست ہیں۔ کاتبتانی، انتما کاتبتانی۔ آپ یہاں انتما کی جگہ نحنو یا ہما بھی بھر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی جگہوں میں آپ نحنو یا ہما یا انتما میں سے کچھ بھی بھر سکتے ہیں۔ فریحانی، ہما فریحانی۔ ذاہبتانی، نحن ذاہبتانی۔ خادمانی، ہما خادمانی۔ طفلتانی، انتما طفلتانی۔ راکبانی، ہما راکبانی۔ ذاہبانی، انتما ذاہبانی۔ زمیلانی، نحن زمیلانی۔ واقفتانی، نحن واقفتانی۔ مزارعانی، انتما مزارعانی۔ راجعتانی، ہما راجعتانی۔ یہ اس سبق کی پہلی ایکسرسائز یہاں ختم ہوئی۔ اب ہم اس سبق کی یہ دوسری ایکسرسائز مکمل کریں گے۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز نمبر 2۔ کمپلیٹ دا فالوونگ سینٹینسز وتھ سوٹیبل ورڈز، یعنی نیچے کے جملوں کو مناسب الفاظ کے ذریعے مکمل کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اسم ضمیر پہلے سے موجود ہے، بس آپ کو اس کے لیے کوئی مناسب لفظ دیکھنا ہے اور اس کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سبق عربی میں ضمیر تثنیہ یعنی ڈول پروناؤنس کا سبق ہے۔ جیسے یہ ساری ضمیریں یہاں تثنیہ کی ضمیریں ہیں، یعنی ڈول پروناؤنس ہے، اس لیے ان خالی جگہوں میں آپ جس لفظ کو رکھیں گے اسے بھی مثنی ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے یہ ہما ضمیر تثنیہ ہے اور اس کا معنی ہے دے ٹو، یعنی وہ دو۔ تو اس مثنی ضمیر کے لیے یہاں جو بھی لفظ رکھا جائے گا اسے بھی مثنی ہونا ضروری ہے۔ جیسے اگر کوئی یہاں ولدن رکھے تو غلط ہوگا، کیونکہ ہما ولدن کا معنی ہوگا دے ٹو آر اے بوائے، یعنی وہ دو ایک لڑکا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی درست نہیں ہے، اس لیے یہاں ہما ضمیر تثنیہ کی مطابقت کے لیے ولدن کو بھی تثنیہ میں بدلنا ہوگا۔
جیسے ولدن سے ولدانی، ہما ولدانی۔ اب اس کا معنی ہوا they two are boys، یعنی وہ دو لڑکے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہاں ان خالی جگہوں میں جو بھی لفظ بھرا جائے گا اسے مثنیٰ یعنی ڈوئل ہونا ضروری ہے۔ آپ مثنیٰ الفاظ کے لیے اس سبق کے اس انڈیکس سے مدد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ہما، ہما بنتانی۔ آپ یہاں بنتانی کی بجائے کوئی بھی دوسرا مثنیٰ لفظ رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، جیسے بنتانی کی بجائے ہما ولدانی۔ انتما، انتما رجلانی۔ نحن، نحن امرأتان۔ ہما، ہما فرحان۔ انتما، انتما طفلتان۔ نحن، نحن راکبان۔ ہما، ہما زمیلتان۔ انتما، انتما مزارعان۔ نحن، نحن خادمان۔ ہما، ہما خادمتان۔ انتما، انتما واقفان۔ نحن، نحن ذاہبان۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز 3، ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو عربک، یعنی نیچے کے جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کورس میں ہمارا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ پہلے ہم بنیادی سبق پڑھاتے ہیں، پھر ہم خود طلباء سے اس سبق کی کم سے کم 4 ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کو خود سے اس ایکسرسائز کو مکمل کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہلے انگریزی کے ایک جملے کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد 5 سیکنڈز خاموش رہوں گا۔ اس خاموشی کے دوران آپ کو خود سے اس جملے کی عربی بنانی ہے۔ پھر اس جملے کی عربی میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے۔ عربی الفاظ کے لیے آپ اس سبق کے وکیبس کی اس لسٹ سے مدد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کیجئے۔ They two are boys۔ ہما ولدان۔ They two are men۔ ہما رجلان۔ You two male are classmates۔ انتما زمیلان۔ You two female are friends۔ انتما صديقتان۔ We two male are teachers۔ نحن مدرسان۔ We two female are clerks۔ نحن كاتبتان۔ They two are girl babies۔
ہما طفلتان. نوٹ کیجئے یہاں گرل بیبی کے بجائے بیبی گرل زیادہ مناسب ہے، یعنی they two are baby girls، اور اس کی عربی یہی ہے، یعنی ہما طفلتان. You two male are going. انتما ذاہبان. They two female are returning. ہما راجعتان. We two male are servants. نحن خادمان. یہاں دیکھیے ایکسرسائز 4. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انگلش، یعنی نیچے کے جملوں کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. واضح ہو کہ آپ ان جملوں کا اردو یا ہندی وغیرہ زبانوں میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی صرف انگلش میں ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اردو ہندی وغیرہ میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہاں سے نیچے کے عربی جملوں کا خود سے ترجمہ کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہلے عربی کے ایک ایک جملے کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد 3 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا. اس خاموشی کے دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس جملے کا انگریزی یا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. پھر اس جملے کا ترجمہ میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اسی طرح یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے. عربی الفاظ کے لیے آپ اس سبق کے وکیبس کی اس لسٹ سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کیجئے. ہما ولدانی. They two are boys. انتما ذکیتان. You two female are intelligent. ہما راجعتان. They two female are returning. انتما ذاہبان. You two male are going. نحن صديقان. We two male are friends. نحن زميلتان. We two female are classmates. انتما خادمان. You two male are servants. ہما رجلان. They two are men. ہما کاتبتان. They two female are clerks. انتما خادمتان. You two female are servants. یہاں دیکھیے ملحوظہ نحویہ یعنی گرامیٹیکل نوٹ، یعنی عربی نحو کا ایک قاعدہ ملاحظہ کیجئے، اور وہ عربی قاعدہ یہ ہے: The dual of a word in Arabic is sometimes on the patterns of فاعلان for masculine and فاعلتان for feminine, as
ذاہبانی، واقفانی، جالسانی for masculine and ذاہبتانی، واقفتانی، جالستانی for feminine۔ یعنی عربی میں کبھی کبھی مذکر لفظ کا تثنیہ فاعلانی کی وزن پر ہوتا ہے اور مؤنث لفظ کا تثنیہ فاعلتانی کے وزن پر ہوتا ہے۔ جیسے مذکر کے لیے ذاہبانی، واقفانی، جالسانی، یہ مذکر تثنیہ کا وزن ہے، اور ذاہبتانی، واقفتانی، جالستانی یہ مؤنث تثنیہ کا وزن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ان دونوں وزنوں یعنی پیٹرنز کو دیکھیے۔ یہ مذکر تثنیہ یعنی میسکولین ڈول کا وزن ہے، اور یہ مؤنث تثنیہ یعنی فیمینین ڈول کا وزن ہے۔ ان دونوں وزنوں کے آخری حروف کو دیکھیے۔ ان سب کے آخر میں الف اور نون زیر ہے، جس سے ایک قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے الفاظ مثنی یعنی ڈول ہیں، کیونکہ اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عربی کے کسی لفظ کے آخر میں اگر الف اور نون زیر ہو تو وہ لفظ مثنی ہوگا۔ تو ان سب کے آخر میں الف اور نون زیر ہے، اس لیے یہ سارے الفاظ مثنی یعنی ڈول ہیں۔ لیکن یہاں دو وزن ہیں، ایک فاعلانی کا وزن جیسے ذاہبانی، واقفانی اور جالسانی، یہ وزن مذکر یعنی میسکولین کا ہے، اور دوسرا وزن فاعلتانی کا ہے، جیسے ذاہبتانی، واقفتانی اور جالستانی، یہ وزن مؤنث یعنی فیمینین کا ہے۔ تو دونوں وزنوں میں صرف تا کا فرق ہے، یعنی مؤنث تثنیہ کے آخر میں الف اور نون زیر سے پہلے تا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تا دراصل مؤنث کی تا ہے، یعنی یہ گول تا ہے جو تثنیہ میں اس طرح لکھی گئی ہے، کیونکہ عربی میں گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اسے لفظ کے شروع میں یا درمیان میں گول کی شکل میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ یہ تا دراصل گول تا ہے، جسے تائے تانیث کہتے ہیں، یعنی مؤنث کی تا۔ تو تثنیہ میں یہ تا مؤنث کی علامت ہے، کیونکہ جب آپ اس تثنیہ کو واپس واحد کے فارمیٹ میں کریں گے تو یہ تا گول تا بن جائے گی، جیسے فاعلتانی سے فاعلتن اور ذاہبتانی سے ذاہبتن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے ایکسرسائز 5 رائٹ سنگولر آف دا فالوئنگ ورڈز، یعنی نیچے کے لفظوں کو سنگولر یعنی واحد کے فارمیٹ میں لکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ مثنی یعنی ڈول ہیں اور انہیں سنگولر یعنی واحد میں بدلنا ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ یعنی سب سے پہلے تثنیہ کی علامت الف اور نون زیر کو ہٹا دینا ہے، اس کے بعد لفظ کے آخری حرف پر تنوین دو پیش لگا دینا ہے، اور بس ہو گیا واحد۔ تو اب آپ کو خود سے ان الفاظ کو واحد میں بدلنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہلے ان میں سے ترتیب کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھتا جاؤں گا، اور پڑھنے کے بعد ہر لفظ کے سامنے 2 سیکنڈز خاموش رہوں گا۔ اس خاموشی کے دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس لفظ کو واحد میں بدلنا ہے، پھر اس کے بعد میری طرف سے اس لفظ کا واحد یہاں ظاہر کیا جائے گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو واحد بنایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ولدانی، ولدن، بنتانی،
بنتن، رجلان، رجل، امرأتان، امرأة، خادمتان، خادمة، راكبان، راكب، ذاهبتان، ذاهبة، واقفان، واقف۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ امرأتانی، خادمتانی اور ذاہبتانی کی تا واحد میں گول تا کی شکل میں لکھی جائے گی، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بنتانی کی تا بھی واحد میں گول تا لکھنا چاہیے، لیکن عربی رسم الخط میں اسے لمبی تا کی شکل میں لکھنے کا رواج ہے، اس لیے بنتن کی تا کو چھوڑ کر باقی لفظوں میں یہ مؤنث تثنیہ کی تا واحد فارمیٹ میں گول تا کی شکل میں لکھی جائے گی۔ یہ ایکسرسائز یہاں ختم ہوئی۔ اب ہم اگلی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز نمبر 6، رائٹ ڈول آف دا فالوئنگ ورڈز، یعنی نیچے کے الفاظ کا تثنیہ لکھیے، یعنی یہ سارے الفاظ اس وقت واحد یعنی سنگولر ہیں، ان کا تثنیہ یعنی ڈول بنانا ہے، اور کسی واحد لفظ کو تثنیہ میں بدلنے کے لیے یہ فارمولہ یاد رکھیے، یعنی سب سے پہلے واحد لفظ کے آخری حرف کی تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو ہٹا کر وہاں زبر لکھنا ہے، جیسے ولدن سے ولد، پھر اس کے آخر میں الف اور نون زیر لگانا ہے، جیسے ولد سے ولدانی، تو ولدانی ولدن کا تثنیہ ہے۔ تو اب آپ کو خود سے ان الفاظ کا تثنیہ بنانا ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابھی اوپر گزرا، کہ پہلے میں یہاں ان میں سے ترتیب کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھتا جاؤں گا، اور پڑھنے کے بعد ہر لفظ کے سامنے 2 سیکنڈز خاموش رہوں گا۔ اس خاموشی کے دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس لفظ کا تثنیہ بنانا ہے، پھر اس کے بعد میری طرف سے اس لفظ کا تثنیہ یہاں ظاہر کیا جائے گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو تثنیہ بنایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ زمیلن، زمیلان، خادمن، خادمان، طفلۃ، طفلتان، رجل، رجلان، ولد، ولدان، صدیق، صدیقان، زعیمۃ، زعیمتان، راجع، راجعان۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز 7، پٹ شارٹ واؤل سائنس آن دا فالوئنگ ورڈز، یعنی نیچے کے الفاظ پر حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش لگائیے۔ تو یہاں یہ جتنے الفاظ ہیں ان پر آپ کو خود سے
زبر، زیر اور پیش لگانا ہے۔ اسے عام طور پر اعراب لگانا بھی کہا جاتا ہے۔ میں ان الفاظ کی سائز بڑا کرنے کے لیے پہلے اس پیج کو 2 پارٹ میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں ایک ایک لفظ کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد 2 سیکنڈز خاموش رہوں گا۔ اس دوران آپ کو دل ہی دل میں اس لفظ پر اعراب لگانا ہے، یعنی زبر یا زیر یا پیش لگانا ہے۔ پھر آپ کے بعد میں اعراب لگاؤں گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا لگایا ہوا اعراب درست ہے یا نہیں۔ واضح ہو کہ یہاں شارٹ واؤلز میں صرف زبر، زیر اور پیش لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں کچھ الفاظ پر کھڑا زبر لگانا ہوگا، جیسے ھذا کے ہا پر کھڑا زبر لگانا ہے۔ اسی طرح ھذہ کے شروع کے ہا پر کھڑا زبر لگانا ہے، اور ذالک کے ذال پر بھی کھڑا زبر لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ میں سکون بھی لگانا ہوگا، جیسے تلک کے لام پر۔ خیر، آپ شروع کیجئے، میری طرف سے اصلاح ہو جائے گی۔ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ہوا، ہی، انت، انتی، انا، نحن، ہما، انتما، طبیب، تلمیذ، کراسۃ، سائق، ولد، ولدان، رجل، رجلان، صدیق، صدیقان، جمیل، جمیلان، ذکیۃ، ذکیتان، راجعتان، ذاہبتان،
یہ ایکسرسائز یہاں ختم ہوئی اور اسی کے ساتھ سبق نمبر 5 مکمل ہو گیا۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ 6واں سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، مع السلامہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے۔